پٹھان پر ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہے اور موجودہ حالات میں پاکستانی پٹھان کی کامیابی نظر نہیں آتی، مگر سنا ہے آنے والے الیکشن میں پاکستانی پٹھان کی ایڈوانس بکنگ ہندوستانی پٹھان سے زیادہ ہے۔ میرا وطن پاکستان نمک پیدا کرنے والے ملکوں میں دنیا پہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر 1 ہے۔ لیکن نمک حرام پیدا کرنے والوں میں نمبر 1 ہے۔ سیلاب سے کہیں زیادہ ہم لوگ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف سے بات چیت ختم ہو گئی، ان لوگوں نے کشکول کا منہ 50 گنا بڑھا کر ہمارے ہاتھ میں تھما دیا۔ اب کیا کریں؟ امیر پریشان ہیں کہ ڈالر مہنگا ہو گیا، غریب پریشان ہے روٹی مہنگی ہو گئی۔ جو حال اس وقت پاکستان کے ہر شہر کا ہے، آگرے کا بھی یہی حال تھا جب نذیر اگرآبادی نے لکھا تھا، جب ملی روٹی ہمیں سب نور حق روشن ہوئے، رات دن شمس و قمر شام و شفق روشن ہوئے، اپنے بیگانوں کے تھے لازم جو حق روشن ہوئے، 2 چپاتی کے ورق میں سب ورق روشن ہوئے۔ ایک رکابی میں ہمیں 14 طبق روشن ہوئے۔ ایک جگہ اور کہا ہے، پوچھا کسی نے یہ کسی کامل فقیر سے، یہ مہر و ماہ حق نے بنائے ہیں کاہے کے؟ وہ سن کے بولا، بابا خدا تجھ کو خیر دے، ہم تو نہ چاند سمجھے نہ سورج ہیں جانتے، بابا ہمیں تو یہ نظر آتی ہیں روٹیاں۔ پچھتر سالوں سے جو بھی حکومت آئی، ہم نے صبر سے اس کا مقابلہ کیا، کیونکہ ہمیں یہ قول یاد ہے کہ شیطان بھی بھیس بدل کر کام کرنے میں ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ ہم تو صرف خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے ہیں، اس نشان راہ سے دور جس کی عادت ہو گئی ہے، اس نقصان کا اندازہ بھی لگانے کی ہمت نہیں رہی جو ہم کو پہنچنے والا ہے۔ محمد احمد شاہ کی اردو سے محبت ان کو لاہور لے آئی۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں، کراچی میں 15 سال سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے، شہر کے حالات کچھ بھی ہوں، کانفرنس جاری رہتی ہے۔ آرٹ کونسل کے باہر گولیاں چل رہی ہیں اور کانفرنس میں فیض صاحب پر بات ہو رہی ہے۔ آرٹ کونسل کے باہر گولیاں چل رہی ہیں اور کانفرنس میں فیض صاحب پر بات ہو رہی ہے۔ میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتب وقت نے، میری جان آج کا غم نہ کر کہ نہ جانے کاتب وقت نے، کسی اپنے کلمے بھی بھول کر کہیں لکھ رہی ہوں مسرتیں۔ دیر سے آنکھ پہ اترا نہیں اشکوں کا عذاب، اپنے ذمے ہے تیرا قرض نہ جانے کب سے۔ فیض صاحب کا قرض ان کے آنسو تھے، ہمارا قرض بالکل الگ ہے۔ موسم گل ہے لاہور میں، فیض صاحب نے کہا یہ موسم گل گرچہ طرف خیز بہت ہے، یہ موسم گل گرچہ طرف خیز بہت ہے، احوال گل و لالا غمیز بہت ہے۔ فیض صاحب ساری زندگی خلاف لکھتے رہے، مگر بڑی تہذیب اور تمیز سے، پھر بھی کچھ لکھ کر جیل چلے جاتے تھے۔ زندگی کا طویل حصہ جیلوں میں گزارا، مگر میں نے کبھی ان کو روتے نہیں دیکھا۔ ایک مسکراہٹ چہرے پر بکھری ہوئی ہوتی تھی، کہتے تھے مسکرانے کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں،
نہ ہم بدل سکتے ہیں، نہ یہ لوگ بدلنے کے قابل ہیں، جبکہ خود فوج میں کرنل تھے۔ آئی ایم ایف نے حکومت سے کہا وزیروں اور سرکاری افسروں کے اثاثے بتائیں۔ ایک زمانے میں حکومت نے فیض صاحب سے کہا تھا اپنے اثاثے بتاؤ، تو فیض صاحب نے کہا ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں۔ ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کا پوچھتے ہو، جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں۔ دامن میں ہے مشت خاک جگر، ساغر میں ہے خون حسرت میں، لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، لو جام الٹائے دیتے ہیں۔ فیض صاحب اسی صدی میں پیدا ہوئے جس صدی میں اقبال پیدا ہوئے تھے۔ اقبال اس صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں، پھر فیض کا نمبر آتا ہے۔ فیض صاحب نے اپنی دوسری کتاب کا نام دست صبا رکھا تھا۔ دست صبا بھی اقبال کے ایک مصرے سے لیا تھا۔ اقبال نے کہا میں صورت گل دست صبا کا نہیں محتاج، کرتا ہے میرا جوش جنوں میری قبا چاک۔ آخر میں جانے سے پہلے دو چھوٹی نظمیں ہیں، ایک زہرا نگاہ کی ہے، ایک فیض صاحب کی ہے۔ دونوں نظمیں آپ پہلے ضرور سن چکے ہوں گے۔ زہرا نگاہ کی نظم ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا۔ یہاں شیر سے مراد نون نہیں ہے، اصلی شیر ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، سنا ہے شیر کا جب پیٹ بھر جائے تو وہ حملہ نہیں کرتا، درختوں کی گھنی چھاؤں میں جا کر لیٹ جاتا ہے۔ سنا ہے گھونسلے سے کوئی بچہ گر پڑے تو سارا جنگل جاگ جاتا ہے۔ ہوا کے تیز جھونکے جب درختوں کو ہلاتے ہیں تو مینا اپنے بچے چھوڑ کر کوے کے انڈوں کو پروں سے تھام لیتی ہے۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، کسی ندی کے پانی میں بے کے گھونسلے کا گندمی سایہ لرزتا ہے تو ندی کی روپہلی مچھلیاں اس کو پڑوسی مان لیتی ہیں۔ کوئی طوفان آ جائے، کوئی پل ٹوٹ جائے تو کسی لکڑی کے تختے پر گلہری سانپ چیتا اور بکری ساتھ ہوتے ہیں۔ سنا ہے جنگلوں کا بھی کوئی دستور ہوتا ہے، خدا بندہ جلیل و معتبر دانا و بینا منصف و اکبر، میری اس سرزمین پر جنگلوں ہی کا کوئی دستور نافذ کر۔ فیض صاحب کی آخری نظموں میں سے ایک ہے، چھوٹی سی نظم ہے، میری تیری نگاہ میں جو لاکھ انتظار ہے، میری تیری نگاہ میں جو لاکھ انتظار ہے، جو میرے تیرے تن بدن میں لاکھ دل فگار ہے، جو میری تیری انگلیوں کی بے بسی سے سب قلم نظار ہے، جو میرے تیرے شہر کی ہر ایک گلی میں میرے تیرے نقش پا کے بے نشاں مزار ہے۔ اب اس کے بعد چاہے پرشین پوئٹری ہو، چاہے فرینچ پوئٹری ہو، انگریزی ہو، یہ تشبیہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو فیض صاحب نے دی ہے۔ جو میری تیری رات کے ستارے زخم زخم ہیں، ستاروں کے کونے نکلے، جو میری تیری رات کے ستارے زخم زخم ہیں، جو میری تیری صبح کے گلاب چاک چاک ہیں۔ یہ زخم سارے بے دوا، یہ چاک سارے بے رفو،
کسی پہ راکھ چاند کی، کسی پہ اوس کا لہو، یہ ہے بھی یا نہیں بتا، یہ ہے کہ محض جال ہے میرے تمہارے عنکبوت وہم کا بنا ہوا۔ عنکبوت مکڑی کے جالے کو کہتے ہیں۔ میرے تمہارے عنکبوت وہم کا بنا ہوا، جو ہے تو اس کا کیا کریں، نہیں ہے تو بھی کیا کریں، بتا بتا بتا۔ پاکستان کی سرزمین دنیا کی خوبصورت ترین سرزمین ہے، بس ایمانداری کی کمی ہے، بے ایمانی کی زیادتی ہے، تعلیم کی کمی ہے، جہالت کی زیادتی ہے، تہذیب کی کمی ہے، بد تہذیبی کی زیادتی ہے، سچائی کی کمی ہے، جھوٹ کی زیادتی ہے، وفا کی کمی ہے، بے وفائی کی زیادتی ہے، انصاف کی کمی ہے، ناانصافی کی زیادتی ہے، عزت کی کمی ہے، بے عزتی کی زیادتی ہے۔ اس سسٹم کو صرف میرے ملک کے نوجوان بدل سکتے ہیں جو آج یہاں موجود ہیں۔ امجد اسلام امجد بھی نوجوانوں سے یہی کہتے ہوئے چلے گئے، پاکستان کے نوجوان بزم جہاں کی رونق ہیں۔ نذیر نے کہا تھا، رہیں وہ لوگ جو بزم جہاں کی رونق ہیں، ہمارا کیا ہے اگر ہم رہے نہ رہے۔ پاکستان زندہ باد۔